نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 سے شروع کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کمزوریاں تھیں آپ میں، وہ آپ نے گنوائیں کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے کام میں آسانی پیدا فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 25 ہے اس میں یہ سارا ذکر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی اس میں ایک باریکی ہے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ اس کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک آپ کا شیعہ، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے ایسے کہ ایک آپ کا شیعہ اور ایک قبطی قبیلہ جو کہ فرعون کا تھا، اس کا ایک شخص آپ سے لڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے شیعہ نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو مکہ مارا اور وہ گرا اور وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یہ غلطی سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف فرما دیا۔ اب اگلے دن جب یہ خبر پہنچی فرعون کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جاننے والے تھے انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے لیے سازش تیار ہو گئی ہے اور آپ کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے فوراً مصر کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا اور مدین کی طرف آپ تشریف لے گئے، بلکہ تفاسیر میں آتا ہے کہ آپ بہت جلدی وہاں سے بھاگے بغیر کسی ساز و سامان کے، اور آپ بڑی ڈر کے خوف کے انداز میں، اور جب وہ مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ آپ پیچھے نہیں کوئی آ رہا، میں محفوظ ہوں۔ تو تھکے ہوئے اور پریشان اور بھوکے پیاسے، تو وہاں دیکھا تو ایک کنواں ہے، اس میں 2 عورتیں پانی بھر رہی ہیں۔ تو آپ نے ان کی ہیلپ کی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت لاغر اور بہت آپ کی سکن بڑی ایسی ہو گئی تھی کہ وینس نظر آ رہی تھیں اور بہت مفلوق الحالی تھی۔ تو ان لڑکیوں نے جا کے اپنے والد جو کہ اس بستی کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، تو انہوں نے جا کے بتایا حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو گھر لے آؤ۔ تو وہ گھر چلے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا، ملازمت دے دی، اور آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کافی سال گزر گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات وہاں کے ٹھیک ہیں مصر کے، تو آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ مصر جانے کا ارادہ فرمایا۔ راستے میں کوہ طور سے ایک روشنی نظر آئی اور اللہ کی آواز آئی کہ میں تمہیں معجزے عطا کرتا ہوں اور تم یہ کام کرو۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہوا، تو پہلے ہی تھا، سارے نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں، بس اعلان ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ کو معجزے ملے، ایک تو ید بیضا کہ آپ بازو کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا، اور دوسرا معجزہ تھا کہ آپ کو عصا ملا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ تو وہ دونوں معجزے لے کر آپ
مصر تشریف لے آئے، اور وہاں اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ تو آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے فرعون کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے فرعون، اللہ کی عبادت کرو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہوا ہے اور تم ایسے کرتے ہو۔ تو اس نے کہنا ماننے کے بجائے اور ظلم شروع کر دیے، اور اسی دوران اس نے بلائے بہت سے جادوگر بلائے کہ وہ جادوگر آئے، اور انہوں نے سامری بڑا فیمس نام ہے، تو اس جادوگروں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں زمین پر پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپ تھے ان کو کھا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن فرعون چونکہ تکبر میں غرق تھا تو اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو وہ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے پار چلے جاؤ۔ تو آپ چلے گئے، فرعون کو خبر پہنچ گئی، فرعون نے اپنی فوج لے کر آپ کا پیچھا کیا اور دریائے نیل پر دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا اور اللہ کے حکم سے رستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمارے الگ الگ قبیلے کے ہونے چاہیے رستے، اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوا۔ اور جب فرعون پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اگر ان کے لیے رستہ بن گیا تو وہ رستہ وہ بھی استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو جب وہ رستہ اللہ نے جانے دیا، جب دریا کے درمیان میں ساری فوج اور سارا کچھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بخیر بھی آگے چلے گئے۔ تو واقعہ تو بڑا لمبا ہے لیکن میں نے مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق اب عمل کیا جائے تو جو ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل ختم ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔